صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ دخان کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ ڈر سنانے والی ہے، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جاتا۔ مفسرین کا ایک گروہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کی طرف گیا ہے، اور ایک یہ جسے شب قدر، شب برات یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ایک سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہم ہر رات کا ڈیسیژن لے لیتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے وہ حدیث بھی موجود ہیں، آیات بھی موجود ہیں، جس میں عالم ارواح کے اندر جب آپ کی روح کو پیدا کیا گیا تو فیصلے کر دیے گئے۔ یہ یوں کہا جائے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے، عورت کنسیو کرتی ہے، تو اس کے کنسیو کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ جب زائگوٹ بنتا ہے اور روح پھونکی جاتی ہے تو ساتھ ہی وہ اپنا اس کا موت اور رزق لکھ دی جاتی ہے۔ اس کو میں تطبیق یوں دوں گا کہ ڈیسیژن پہلے سے ہو چکا ہے۔ امجد صاحب کو دنیا میں جانا ہے، روح عالم ارواح سے منتقل ہوئی ماں کے پیٹ میں، وہ ڈیسیژن وہاں سے ہو چکا ہے، لیکن وہ ڈیسیژن اللہ کے ذاتی علم اور ذاتی ارادے کے مطابق ہے، فرشتوں کے پاس نہیں ہے، فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ اس رات میں امور جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمیں سال کی اسائنمنٹ دے دی جاتی ہے کہ نیا ایڈمیشن ہوگا اور اسائنمنٹ دے دی جائے گی، یہ کام کرنا ہے اس سال میں، تو اس کا یہ ہے کہ فرشتوں کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ کس کی موت ہے، کس کی حیات ہے، کس کا رزق ہے، کسے کیا کرنا ہے، اسائنمنٹ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ڈیسیژن has been taken already، فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ جب عالم ارواح میں آپ کی روح پیدا ہوئی، وہ تطبیق دی، میں نے آپ کو بات سمجھا دی۔ بارات کہتے ہیں، نجات کو کہتے ہیں، گناہ سے نجات بذریعہ توبہ ہوتی ہے، توبہ پر بھی بات کرتے ہیں، عصر حاضر کی توبہ، میری توبہ اور آپ کی توبہ، اور اللہ کا منشا اور ارادہ۔ اچھا، ایکو زیادہ ہے تو کم کروا لیں، زیادہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کان پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے، میں سے دور کرتا ہوں تھوڑا سا۔ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، توبہ ہر گناہ کے لیے واجب ہے، توبہ ہر گناہ کے لیے واجب ہے۔ اگر گناہ نہیں کیا تو پھر بھی توبہ واجب ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بچے ہیں میرے، آپ نے گناہ نہیں کیا، توبہ واجب ہے آپ پر؟ آپ پر واجب ہے؟ گناہ نہیں کیا عمران صاحب، گناہ کوئی بھی نہیں کیا زندگی میں، ایون دیٹ اے سنگل سن نیور کمیٹڈ ان یور لائف، ایک گناہ بھی نہیں کیا، پھر بھی توبہ واجب ہے؟ نہیں تو پھر کس چیز کی توبہ واجب ہے؟ پھر کس چیز کی توبہ؟ اللہ کو تو پسند ہے۔ ہاں، اصل میں آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی بیگم آپ کے مزاج سے ناآشنا ہو تو آپ اسے راضی ہوں گے یا ناخوش ہو جائیں گے؟ ناخوش ہو جائیں گے نا، اس کو پتہ ہی نہیں آپ کے مزاج کا۔
دیکھیں نا، بیوی ہے، بیٹا ہے افتخار صاحب، وہ آپ کے مزاج سے ناشنا ہے تو آپ ناخوش ہیں نا اس سے. اس کو پتہ نہیں کہ ابو کس وقت آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سونا ہے، کھانا ہے. بیوی اگر تو ناخوشی ہے نا. اگر آپ کے مزاج سے کوئی ناآشنا ہو، آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ، آپ کے اوصاف سے وہ کچھ سوال کرنے والا ہے تو کہ جی عمران صاحب سے کو اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، تو بیگم کہتے نہیں وہ کوئی نہیں، وہ نہیں دیتے دندے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ بہت دیتے ہیں. تو غصہ آئے گا نا کہ میرے اوصاف سے واقف نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیے، مالک الملک اللہ رب العزت وہ آپ کا مالک ہے، میرا مالک ہے. اس مالک کے اوصاف سے آگاہ نہ ہونا کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے حیات دی، اولاد دی، رزق دیا، سارا کچھ دیا، اور اسی مالک کے اوصاف سے آپ نہ واقف ہیں اس کی ذات سے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہاں. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے رہیں؟ توبہ کرتے رہیں. امام مسلم کے حدیث ابی ہریرہ سے اس کے راوی ہیں، والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا، اگر تم سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا، لا ذہب اللہ بکم، اللہ تمہیں مٹا دے گا. کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا. ولا جاء بقوم، اور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا، یذنبون، جس سے گناہوں کا ارتکاب ہوگا، فیستغفرون اللہ، وہ اللہ سے بخشش مانگیں گے، فیغفر لہم، اور پھر اللہ انہیں بخش دے گا. اللہ انہیں کیا کر دے گا؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ گناہ کرنے چل پڑیں، ایسا نہیں ہے. ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر گناہ کا ہو جانا اللہ کو پسند ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں نیکوکاروں کی نسبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد میں گڑ گڑاتا رہا کہ یا اللہ تیرا قرآن میں نے پڑھا، تیرے نبی کی احادیث پڑھی، جو کرکس میرے سامنے آیا، جو نتیجہ آیا کہ تجھے گناہ گار بندے زیادہ پسند ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز پرسن ہو از پائس، جو نیک ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس سوال کا جواب دے دیا، القاء کر دیا، میرے دل میں ڈال دیا. وہ جواب کیا تھا کہ عبادت گزار کو جب بھی طلب ہوتی ہے، نعمتوں کی ہوتی ہے، جنت کی ہوتی ہے، حور و قصور کی ہوتی ہے، لیکن جو گناہ گار ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجھے راضی کرنے کے چکر میں رہتا ہے، ہمیشہ مجھے راضی کرنے کے چکر میں رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اس کی رضا کے کیا ہوتے ہیں؟ طلبگار ہوتے ہیں. تو اللہ کی رضا کا طلبگار ہونا جو ہے وہ بھی بڑی نعمت ہے. دیتا ہوں جواب جی. شعبان اور شب برات، چیزوں کو ڈسپیوٹڈ بنانا، متنازع بنانا، یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے. میں اور میری قوم، ہم نے ایک چیز سموتھلی رن کر رہی ہے، اس کو اچانک ڈسپیوٹڈ بنا دیں گے، متنازع بنا دیں گے، اس پر فساد کھڑا کر دیں گے. نہیں بنانا چاہیے. شعبان کی فضیلت میں نے بتا دی. میں احادیث رکھتا جاتا ہوں آپ کے سامنے. یہ حدیث ہے جی ابن ماجہ کی اور امام ترمذی کی. ترمذی کا نمبر ہے 739 اور ابن ماجہ کا ہے 1358. راویہ ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام فقدمت رسول اللہ ذات لیلۃ، ایک رات میرے گھر تشریف لائے، فخرجت اطلبہ. فرماتی ہیں کہ رات میں نے بستر پر دیکھا تو موجود نہیں تھے. فیضا هو البقیع، وہ بقیع میں تھے، اور میں تلاش کرتی پہنچ گئی. پھر جب واپس آئے، لمبی حدیث آتی، میں اس میں سے اس کا ایکسٹریکٹ لے رہا ہوں. آپ نے پوچھا تھا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا اس بات کا خوف تھا؟ اچھا سادہ سی بات ہے، آپ گھر گئے ہیں،
رات کو اچانک اٹھ کے بستر سے کہیں نکل جائیں تو بیویاں فکر مند نہیں ہوتی، بغیر بتائے نکل گئے ہیں۔ تو مدینہ چھوٹی بستی تھی، آپ فرماتی ہیں میں تلاش کرتی۔ اچھا، امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ جس راستے پہ چلتے تھے اس راستے پہ خوشبو پھیل جاتی تھی، اس خوشبو کی کو فالو کرتے پیچھے چلتے چلتے بندہ پہنچ جاتا تھا کہ آپ یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ جب آپ سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہوتے جیسے برف سے ہاتھ باہر نکالیں، شدت کی گرمی شدت کی، اور جب ہاتھ ملاتے ٹھنڈے یخ ہاتھ ہوتے، اور جب واپس ہاتھ لیتے تو کئی دن ہاتھوں سے خوشبو ہی نہیں جاتی تھی، کئی دن خوشبو نہیں جاتی تھی ہاتھوں سے۔ خیر وہ بات کہیں اور نکل کھڑی۔ فرماتی ہے میں تلاش کرتی کرتی آپ کے پیچھے چلی تو میں نے پوچھا فقلت وما بذالک یا رسول اللہ، آپ نے فرماتی انا ظننت انک آتیت بعد نسائی کا، میں بتقاضۂ بشریت فطری تقاضا غالب آیا تو میں نے سوچا مجھے چھوڑ کے کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، تو اسی بات کی تصدیق کے لیے نکلی۔ فقال النبی علیہ السلام ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء، اللہ یہ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور فرمایا فیغفر لیکثر من عدد اشعار غنم قلب، اور بنو غنم جو ہے اس کی جو قلب اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اچھا حدیث تو بہت لمبی آتی ہے، میں اب اس کو یہی چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا یہاں ایک چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ یہ جو دنیا کا آسمان ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لے آتا ہے، تو what do you think about it؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے، ساتواں آسمان، دین سکس، دین ففتھ، فورتھ، تھرڈ، سیکنڈ اینڈ دا لاسٹ ون، اللہ نیچے آتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ نیچے آنے کے لیے اللہ کے وجود کو ثابت کرنا پڑے گا۔ کس کو ثابت کرنا پڑے گا؟ اللہ کی حرکت ثابت کرنا پڑے گی، اللہ کی موومنٹ ثابت کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ حرکت سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ وجود سے بھی پاک ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے بندوں کے انتہائی قریب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے بندوں کے انتہائی قریب ہو گیا ہے، اس سے مراد قرب ہے، اس سے مراد قرب ہے۔ اگلی روایت کے راوی ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا، 1388 اس کا نمبر ہے، اور ابن ماجہ کی روایت ہے اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات کو جاگا کریں، عبادت کر لیں، دن کو روزہ رکھا کریں۔ فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد سے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ فیقول الا من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا جس سے میں معاف کر دوں؟ الا من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے رزق کا طلبگار جسے میں رزق دے دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا، دکھ اور تکلیف میں اس کا دکھ اور تکلیف، اس کا رنج ختم کر دوں، تکلیف ختم کر دوں۔ فرماتے اللہ قضا و قضا، اللہ قضا و قضا، اللہ فرماتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ ہاں الا مشرکن، سوائے مشرک کے، او مشاہن، یا مشاہن کے، یا ساحر کے، کاہن کے، مدمن خمرن، شراب پینے والا اور اس پر دوام پکڑنے والا۔ مدمن کہتے ہیں مداومت اختیار کرنے والا، جسے آپ چین ڈرنکر کہہ لیں۔ فرمایا او مصرن علی الربائی، ایک آدھ دفعہ سود لیا، توبہ کر لی، مصرن علی الربائی، سود پر سود لیتے چلے جانا، اور اوقات رحمن اور قطع رحمی کرنے والا، وہ بھی اس رات نے بھائی، او عاقل والدیہ، یا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مستثنا کر دیا بخشش سے۔ اس رات بھی شراب، ماں باپ کی نافرمانی جن کا میں نے ذکر کیا، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ربا سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔
سورۃ رعد کی آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب اتنا رحیم اور کریم ہے کہ تمہارے ظلم کے باوجود تمہیں بخش دیتا ہے، تمہارے ظلم کے باوجود پھر بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تمہارا رب تو ایسا رب ہے کہ تم اپنی جان پر ظلم کرو یا کسی پر کرو، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب کیٹاگوریکلی میں پھر اس پر بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی عبادی انی، میرے بندے کو خبر دے دو، انا الغفور الرحیم، کہ میں کیا ہوں؟ غفور الرحیم۔ کسی عارف سے پوچھا امام غزالی نے، کہنے لگے کہ میری دعا قبول ہو تو بھی میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں، نہ ہو تو بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے دانت گھس گئے، دعائیں مانگ مانگ کے قبول نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں، قبول ہو تو بھی شکر ادا کرتا ہوں، نہ قبول ہو تو بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، قبول ہو جائے تو شکر کرنا عقل میں آتا ہے، نہ قبول ہو تو پھر آپ شکر کس بات پہ کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے، کیا یہ اس کا کم کرم ہے کہ اس نے مجھے کسی در کا منگتا نہیں بننے دیا؟ کیا یہ کم کرم ہے کہ اس نے مجھے گدائی کے لیے کشکول دے کے کسی کے دروازے پہ نہیں کھڑا کیا؟ کیا یہ کم بات ہے؟ یہ کم بات ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ذلت و رسوائی کیا ہوتی جب انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کتنی ذلت و رسوائی ہے اس کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کیا یہ اس کا کم کرم ہے؟ تو میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، مانگا ہے تو اس سے مانگا ہے، طلب کیا تو اس سے کیا ہے، دے تو بھی شکر ہے، نہ دے تو بھی شکر ہے۔ وہی رب اگر میرے ہاتھ میں کشکول دے کے مجھے چوراہے پہ کھڑا کر دے تو کیا کم کرم ہے کہ اس نے مجھے ذلت سے محفوظ رکھا ہے؟ اور وہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ بوڑھا نوجوان لبیک لبیک کرتا جاتا تھا، طواف کرتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ کانوں میں ایک ہی صدا آتی تھی، لا لبیک۔ پوچھا کہ کتنے عرصے سے یہ طواف کر رہے ہو اور بیت اللہ کے بوسے لے رہے ہو حجر اسود کے؟ اس نے کہا 70 سال ہو گئے مجھے، آواز تو ایک ہی آتی ہے، لا لبیک، لا لبیک کی آواز آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل حقی کہتے ہیں ہم نے کہا پھر یہ کیوں چکر کاٹتے ہو؟ وجہ کیا ہے چکر کاٹنے کی؟ اس نے کہا کوئی اور میری جائے پناہ ہے تو تم بتا دو، کوئی اور جائے پناہ ہے تو تم بتا دو، کوئی اور ایسی ذات ہے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلا سکوں جو مجھے بخش دے، میری حاضری قبول کر لے، تو تم بتا دو، یہ در چھوڑ کے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مفسر قرآن ہے، بہت بڑے مفسر، آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ نے القاء کر دیا کہ تیری آج کی حاضری بھی قبول ہے اور پچھلی بھی قبول ہے، پچھلی بھی قبول ہے، ساری قبول ہو گئی۔ بات ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہو تو صحیح، ہم تو ہاتھ پھیلانا ہی نہیں جانتے۔ یہ نوجوان بچے بیٹھے میرے سامنے، یہ بھی بچہ بیٹھا ہے، یہ سارے نوجوان لڑکے ڈھیر سارے، یہ دیکھیں سامنے ایک نوجوان بچے، آج اس پر نظر ٹھہری میری۔ سورۃ نساء کی آیت لیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کر، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ کر دوں گا جن پر میں نے انعام کیا، وہ نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بہترین دوست ہیں تمہارے، انبیاء، صدیق، صلحاء، شہداء، یہ بہترین تمہارے ساتھی ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے جی، 780 نمبر ہے اس کا، ابی امامہ اس کے راوی ہیں۔ قال النبی علیہ السلام ما من ناشئ ينشأ في العبادة حتى يدركه الموت الا آتاه الله اجر 99 صدیقا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ جوانی میں رب کی طرف مائل ہو جائے، جوانی میں رب کی طرف مائل ہو جائے اور عبادت کی طرف مائل ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 99 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ either it is not difficult job، جب کوئی انتہائی خوبصورت لڑکی آپ کو دیکھ کے مسکرائے، آپ کے قریب آ جائے اور پھر آپ اپنے رب کو یاد کر کے منہ پھیر لیں، it is quite tough job، it is quite tough job، بہت مشکل کام ہے،
وہ جو 99 صدیقین کا ثواب ملنے والا ہے ایسے نہیں ملنے والا۔ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے کتنی ہدایت دے رکھی ہے، بہت ہدایت اللہ نے دے رکھی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ عمر بتا دی، اہلیہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دامن پر دھبا کوئی نہیں ہے، پھر بھی دامن پر دھبا نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، من احسن عبادت اللہ فی شبیبتی، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، لقاہ اللہ الحکمت عند کبر سنہ، جو بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے میں عقل و دانش، فہم و فراست عطا فرما دیتا ہے۔ بڑھاپا عقل کو زائل کرتا ہے، بڑھاپا عقل کو زائل کرتا ہے، یادداشتوں کو مٹا چھوڑتا ہے۔ فرمایا جوانی میں عبادت کرو، تمہارا رب تمہاری بڑھاپے میں عقل و، پھر کوئی نہیں کہے گا یار 60 آ گیا ہے، عقل کوئی نہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، پھر یہ کوئی نہیں کہے گا۔ لوگ کہیں گے اگر کنسلٹنسی کے لیے جانا ہے تو اس بزرگ کے پاس جاؤ، اس کی فہم و فراست، اس کی دانائی، اس کا عقل اور شعور جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل المومن اذا اقشعر من خشیت اللہ، جب بندہ بیٹھے بیٹھے اللہ سے اس طرح کانپتا ہے نا، ایسے ایک دم کانپ جاتا ہے، اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، ایک شعر من خشیت اللہ وقعت ذنوبہ وبقیت حسناتہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ صغیرہ اسی وقت جھاڑ دیتا ہے، اور اس کے بدن پر سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بدن پر جھرجھری آ جانا، ایک دم اللہ کے ڈر سے، خوف سے احساس ہونا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے نادانی اور کوتاہی ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں تھوڑی عبادت ہم نے کر لی، ہم نے بہت کر لی، تھوڑا رب کو یاد کیا، بہت یاد کیا۔ اللہ کی عبادت کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہوتا، کبھی بھی ادا نہیں ہوتا۔ ملائکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرشتوں کے بارے میں کیا گناہوں سے سرزد ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو میں کہتا ہوں وہی کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہی کرتے ہیں۔ اور اللہ کی کبھی، اصل میں ان کے اندر اللہ نے ایسا کوئی ایلیمنٹ رکھا ہی نہیں گناہ کا، جو حکم رب کی طرف سے ہوتا ہے وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر فرشتے کہتے کیا ہیں؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو مجھے آسمانوں کا، خلا کا، مجھے رب کی اس کائنات کا کوئی ایسا ایک بالشت بھی حصہ نظر نہیں آیا جہاں رب کا فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ ایک بھی بالشت میں نے نہیں دیکھی جہاں رب کا فرشتہ رب کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ جن کے سجود و قیام کی، یہ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، اس کے باوجود وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری بندگی کا حق ہی ادا نہیں کر سکے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم تیری بندگی کا حق ہی ادا نہیں کر سکے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما جانی جبریل، جب بھی جبریل میرے پاس ہے، قطو جب کبھی آئے، الا وہو یرعد، ہر دفعہ کانپ رہے ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا؟ جب بھی آتے ہو جسم پر کپ کپی کی ہوتی؟ فرماتے عرض کرتے ہیں خوف من الجبار، مجھے اس جبار کا خوف ہے، جبریل امین کو جو سید الملائکہ ہے، مجھے جبار کا خوف ہے۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے کہا، فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا میکائیل علیہ السلام سے، نہیں جواب دیا، خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ میکائیل مسکراتے، میں نے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کئی مرتبہ مسکراتے نہیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام، جب سے جہنم کی تخلیق ہوئی ہے میکائیل نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا ہے، میکائیل نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے تو کہے بند نہیں ہوتے، ہمارے تو کہے ہی بند نہیں ہوتے، باتیں چیر کے کانوں تک آ جاتی ہیں، لگتا ہے یہ زندگی کی آخری کہا اور آخری مسکراہٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مضطرب رہتے تھے، اللہ نے وہی بھیجی۔ اچھا یہ جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں نا، کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی بخشش کی نوید ان کی حیات میں انہیں دے دی گئی، ان پر رب کا اتنا خوف تھا، مجھ پر کیوں نہیں ہے، آپ پر کیوں نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، جبریل امین کو بھیجا اور پوچھا کہ کیوں مضطرب رہتے ہیں؟
میرے خلیل سے پوچھو یہ اضطراب کیسا ہے، پریشانی کیسی ہے۔ اور جب وہی لے کے آئے تو اللہ نے پوچھا کہ ان سے پوچھیں بھلا خلیل بھی خلیل سے ڈرتا ہے؟ آپ کو تو ہم نے اپنا خلیل ڈکلیئر کر دیا نا، ابراہیم خلیل اللہ، بھلا خلیل بھی خلیل سے ڈرتا ہے؟ تو آپ نے جواب پتہ کیا دیا؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو تیرا خلیل ہو جانا بھول جاتا ہے، تیرا خلیل ہونا بھول جاتا ہوں، تیرا خلیل ہونا بھول جاتا ہوں۔ پیغمبر سے گناہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا، تو جن سے نہیں ہوتے وہ ڈرے چلے جا رہے ہیں، اور جو صبح و شام میں اور آپ راؤنڈ دا کلاک گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اتنے ہی بے خوف ہیں، اتنے ہی بے خوف ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، امام یہ حدیث نقل کیا عبد الرحمن ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسالت امام علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا تو امام حسین چھوٹے سے تھے، 2 اور 3 ایئرز، بالکل چھوٹے، آ کے آپ کے پاس بیٹھے، آپ نے دائیں ران پہ امام حسین کو بٹھایا۔ یہ راوی میں حدیث کو سکویز کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا جابر، چھوٹے بچے جب آ کے بیٹھے ہیں، فرمایا یولد لابن ھذا، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ بیٹا عطا فرمائے گا۔ ھذا ابن یقال لہ علی، اس بیٹے، اس کے بیٹے کا نام ہوگا علی۔ کیا نام ہوگا؟ علی۔ اذا کانا یوم القیامتی، اور جب قیامت قائم ہوگی، منادم من بطنان العرش، اور عرش کے پردوں سے آواز آئے گی، لیکم سید العابدین، کہ عابدین کے سردار کھڑے ہو جائیں، فیقوم ہوا، میرے اس بیٹے کا وہ بیٹا کھڑا ہو جائے گا۔ اس بیٹے کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ امام زین العابدین کی طرف، کہ اللہ میرے حسین کو بیٹا دے گا اور وہ عابدین کا سردار ہوگا۔ نوید مل گئی جنت کی، مل گئی نا؟ ہاں، امام زین العابدین کو پتہ تھا۔ اور یہ خبر کس نے سنائی امام زین العابدین کو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا نا، بصرہ یا غالباً کوفہ تھا، مجھے مستحضر نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا، انتہائی ضعیف، بھویں سفید لٹک گئی، سفید ریش۔ تو وہ پھر لمبی حدیث آتی ہے، میں پھر ہٹ جاؤں گا اپنے موضوع سے۔ جا کے سلام کیا تو کہا کہ آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا بوسہ دو، یہ چچا ہے تمہارے جابر بن عبداللہ ہے۔ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا سلام لیے پھرتا ہوں آپ کے لیے، میرے نبی نے آپ کو سلام بھیجا تھا، فرمایا تھا کہ اللہ میرے حسین کو بیٹا دے گا، اور جب روز قیامت آواز فرشتے ندا دیں گے کہ عابدین کے سردار کھڑے ہو جائیں، تو میرے حسین کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ہاں، امام تیمیہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرتے تو لرزتے، تھر تھر کانپنے لگتے، بیٹھ جاتے خوف سے لرزتے۔ جب اس آپ سے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ وضو کر کے تم کھڑے کس کے سامنے ہونے جا رہے ہو؟ آپ کو شخص کو دیکھا گیا رات بھر کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہے ہیں، سر پر چادر ڈالی کہ یا اللہ میرے گناہ تیری اس کائنات میں جو پانی ہے اس کے قطروں سے زیادہ ہے، تیری زمین پر جو ریت ہے اس کے ذرات سے زیادہ ہے، روتے جا یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب نمازاں تہجد ہوئی، آپ کو پیچھے ہٹایا گیا، منہ سے کپڑا اتارا تھا، امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین تھے۔ کیسی بات ہے، وہ لوگ جنت کی نوید ملنے کے باوجود بھی اتنے وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ رسول کریم علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، ہیثم بن مالک کہتے ہیں میں بھی سو خطاب سن رہا تھا، اچانک خطاب فرماتے ایک شخص جو ہے خطاب کے دوران زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا۔ ہم عجیب معاملہ ہوتا ہے، بس اوقات میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو کچھ لوگ تو صرف اشک پر نہیں قابو رکھ سکتے، جذبات پر رقت طاری ہو جاتی ہے، بس اوقات وہ رند جاتے ہیں اور آواز نکل جاتی ہے تو ساتھ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے کر کے دیکھتے ہیں، ایسے کر کے دیکھتے ہیں، کیوں ہے؟ ہاں، اسے کچھ نہیں ہوا، ایسے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، بس اوقات آواز باہر آتی ہے روتے ہوئے، کوئی اللہ کی بات سن کے، اللہ کے رسول کی بات سن کے، کوئی آخرت یاد کر کے بات یاد آ جاتی ہے۔
رسالت ہیشم بن مالک کہتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام کے خطاب سن کے وہ رو پڑا، اور آپ نے فرمایا اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، مسجد نبوی کے اندر گواہ ہو جاؤ، لا غفر لہم ببقاء ھذا الرجل، اللہ نے بخشش فرما دی ہے تم سب کی اس رونے والے کے سبب۔ رویا وہ ہے، بخشش ان کو مل گئی ہے، رویا وہ ہے، بخشش ان کو مل گئی ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْكِي، اے صحابہ جب یہ رو رہا تھا تو فرشتے بھی رو رہے تھے، فرشتے بھی رو رہے تھے، وَتَدْعُو لَهُ، اور دعا کر رہے تھے، وَتَقُول، اور وہ فرشتے کیا کہہ رہے تھے، اللہم شفع البکائین فی من لم یبق، یا اللہ اس ایک رونے والے کے صدقے اس پوری مسجد نبوی کے اندر جو بیٹھے ہیں جو نہیں روئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی۔ اور فرمایا اللہ نے ان فرشتوں کی دعا کو سن لیا ہے، اور اس کے رونے سے اللہ نے تمہاری بخشش بھی کر دی ہے۔ کیا ہی، خدا کرے کہ یہ آنکھیں ہمیشہ نم رہیں، اللہ کرے کہ یہ آنکھیں اس کی محبت پہ نم رہیں، اس کے حبیب کی محبت پہ نم رہیں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ ہماری آنکھیں اس کی یاد میں پرنم رہیں۔ یہ شب برات کے حوالے سے مجھے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں اور بات کو بھی لے کے آگے بڑھانا ہے، توبہ کی بات بھی کرنی ہے، چلتے ہیں اپنے وقت پر جو بات ہو سکی کر لیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ، ابی ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عثمان بن ابی العاص، علی المرتضی شیر خدا، معاذ بن جبل، حضرت عوف بن مالک، ابو ثعلبہ الخشنی، حضرت عثمان بن ابی العاص، یہ سارے صحابہ شب برات کی، لیلۃ البرات کی احادیث کی راوی ہیں۔ کیا ہیں؟ راوی ہیں یہ سب۔ میں دیکھتا ہوں کہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، عربی عبارت پڑھوں گا تو مشکل ہو جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لے، جس میں یہ شب برات ہے، عید الفطر کی رات ہے، 14ویں رات ہے۔ امام حسن سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا عمل رہا 15 شعبان کی رات؟ امام حسن سے سوال کیا گیا آپ کا کیا عمل ہے؟ فرمایا میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں نصف شعبان کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرمایا ایک حصے میں اپنے نانا جان پر الگ سے بیٹھ کے درود پاک پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا میں رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں اور اس رات کے پورے ایک حصے میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ پہلا حصہ میں اپنے نانا پر درود بھیجتا ہوں۔ کس پر درود بھیجتا ہوں؟ اپنے نانا جان علیہ السلام پر۔ فرمایا دوسرے حصے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں اٹھ کے میں نوافل ادا کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ آپ بھی ایسا کر لیں، آپ بھی ایسا کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی سنت ہے، ایسا کر لیں، الگ سے کونے میں بیٹھ جائیں، سر جھکا لیں۔ میں انشاءاللہ پیر کو پھر آپ سے بات کروں گا کہ اور آپ کو کیا کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور درود پاک پڑھتے جائیں رسالت امام علیہ السلام کی ذات پر، اور اس کے بعد اللہ سے استغفار بھی طلب کریں، اور نماز نوافل بھی پڑھیں، صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں۔ اخلاق صاحب انتظام فرماتے ہیں صلاۃ تسبیح کا، صلاۃ تسبیح بھی ادا فرمائیے گا، ضرور ادا فرمائیے گا۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اوپر سے پیغام آ جاتا ہے فرشتوں یہ سال اس کا آخری سال ہے، یہ سال اس کا، اس کو مردوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر آگے پوری تفصیل آتی ہے اس بات کی، اور فرمایا کہ اس میں معاملات کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 دن ایسے ان کی فضیلت 4 راتوں کے برابر ہے، اور انس فرماتے ہیں اور راتوں کی فضیلت دن کے برابر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے مال کو لکھا کرتا تھا کہ وہ ان راتوں کی جو ہے ان کو زندہ کرنے کی کا اہتمام کیا کریں۔ اب سوالات ہیں جی، سوالات کے جواب دیتے چلیں۔ اچھا توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ توبہ کیسے کرنی ہے آپ نے؟ میں دیکھتا ہوں 2 منٹ بات کر لوں، سوالوں کے جواب بھی دیتا۔ میں نے سروگیسی پہ بات کرنی تھی آپ سے، دیکھتا ہوں بات کر سکتا ہوں۔ جی توبہ کیا ہے؟ جی توبہ کوئی میکینزم ہے؟ توبہ کیا ہے؟ کیسے توبہ کرنی چاہیے؟ بندہ تائب ہے اور تواب اس کا، اس پر بات کریں گے۔ توبہ دا فرسٹ اسٹیپ، پہلا جو اسٹیپ ہے دیٹ از سیلف اکاؤنٹیبلٹی، دیٹ از سیلف اکاؤنٹیبلٹی، جسے آپ خود احتسابی کہتے ہیں، خود احتسابی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے سیلف ریکٹیفیکیشن، جسے اصلاح نفس کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ندامت، شرمندگی، وہ اس طرف چل پڑیے، وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور کنفیشن آ جاتا ہے آپ کے سامنے۔ اب یہ پوری تفصیل آتی ہے، اس پر میں بات کروں گا اس رات کو۔
کیسا خیال ہے کہ ایک اچھے سے نعت خواں کو بلا لیا جائے یا کوئی ٹی وی پروگرام لگا لیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ میری توبہ کے سارے تقاضے پورے ہو گئے؟ ایسا کرنا اللہ کی بارگاہ میں استخفاف ہے. استخفاف کہتے ہیں کسی کو کمتر جاننا، ہلکا جاننا، کسی کھاتے شمار نہ کرنا، اسے استخفاف کہتے ہیں. ایسا کرنا استخفاف ہے، کنفیشن ہے، اس کے بعد آپ کا اشیمٹ آف یور سنز ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو میں چھوڑتا ہوں جی. پہلے اس سوالات کے جوابات دے دوں. یہ 2-3 طرح کے آ گئے جی. خطبہ کی اہمیت اور ثواب اور اس دوران کیسے بیٹھنا ہے. اب آپ اس کو خطبہ شمار کرتے ہیں جسے میں بات کر رہا ہوں، تو اسے خطبہ شمار کرتے ہیں؟ نہیں. جب میں کھڑا ہو کے پڑھوں گا، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کا خطیب منبر پر کھڑا ہو جائے خطبہ پڑھنے کے لیے تو اس کے ادھر دائیں بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، بائیں بھی کھڑے ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ 2 وہ باہر کھڑے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہوتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں. افتخار صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. حافظ صاحب تشریف لائے، نام لکھتے جاتے ہیں. فرمایا جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے خطبہ پڑھنے کے لیے تو وہ دفتر بند کر کے ایک طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بات. دوسرا بیٹھنا کیسے ہے؟ 2 زانو ہو کے بیٹھنا ہے. کیسے بیٹھنا ہے؟ 2 زانو ہو کے بیٹھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خطبہ آپ نے 2 زانو ہو کے بیٹھنا ہے، سننا ہے. ٹھیک ہے. یہ خطبہ نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ خطبہ نہیں ہے. جب کھڑا ہو جاؤں گے پھر آپ 2 زانو ہو کے بیٹھیں گے اور ٹیک چھوڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ فرمایا جس نے خطبے کے دوران میری امت کا خطیب خطبہ پڑھ رہا ہو وہ اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہو اور اپنے اللہ کی وحدت بیان کر رہا ہو اور اس کے حبیب کی تعریف و توصیف کر رہا ہو، تم نے اس دوران اگر تنکا بھی اٹھا کے توڑا، اللہ تم سے اس کا بھی حساب لے گا. اللہ اس کا بھی حساب لے گا. یہ بھی تم نے لغو اور بیہودہ کام کیا. یہ بھی تم نے کیا کیا؟ لغو اور بیہودہ کام کیا. جامد و ساکت ہو کے، سر جھکا کے، 2 زانو ہو کے اپنے رب کی کبریائی بھی سنو، اس کی بڑائی بھی سنو اور اب اس کے محبوب کی تعریف و توصیف بھی سنو، اپنے رب کے احکامات کو بھی سنو. تنکا بھی توڑیں گے تو بھی کیا ہوگا؟ لغو اور بیہودہ کام ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں. جمعہ کی نماز میں 2 فرض کیوں ہیں؟ 2 فرض کیوں ہیں جی؟ آپ بتائیں کیوں 2 فرض؟ ہاں میں نے تو حدیث میں 2 فرض ہی پڑھے ہیں اور پڑھائے 2 فرض ہی ہیں. اب 60 سال کی عمر میں میں کیسے کہہ دوں کہ 4 ہیں؟ 2 ہی ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے 2 ادا فرمائے، ہم 2 ہی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ 2 ہی ہیں نا؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے. ٹھیک ہے. نمازی حضرات ڈکار مارنے سے پرہیز کریں. بیڈ مینرزم. رسالت امام علیہ السلام آپ کبھی ڈکار نہیں لیا زندگی میں، نہ جمائی. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری حیات میں صحابہ نے نہ کبھی آپ کو ڈکار لیتے دیکھا ہے نہ کبھی آپ کو جمائی لیتے دیکھا ہے. اب اس پر مجھے موقع دے کہ میں ایک پورا جمعہ 1 گھنٹہ ڈکار، چھینک اور جمائی پر میں نے پورے چیپٹر پڑھائے ہیں. اور ابھی کوئی 1.5 مہینہ پہلے میں نے یہی حدیث کا چیپٹر پڑھایا ہے. ڈکار لینا اور جمائی لینا اور چھینک پوری تفصیل کے ساتھ میں نے پڑھایا ہے. بچے چلے گئے، اگر یہاں ہوتے تو آپ کو بتاتے کہ ہم نے استاد جی سے پڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کوشش کریں ڈکار کو دبائیں. ابھی اس پر ڈکار پر بات کروں گا نا تو وقت گزر جائے گا. سوال ہے بچے کا جی. اچھا ایک تو سوال دینے سے پہلے مہربانی کیا کریں، یا تو پیور انگلش لکھیں یا اردو لکھیں یا پھر رومن نہ لکھیں. رومن سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، لفظ جو ہے مجھ سے سمجھ نہیں آتے. ایک ہے جی زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہے. آئی ایم اسٹل لٹل بٹ کنفیوزڈ. یہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے لکھا کہ میں کچھ کنفیوژن سوالات کے بارے میں. سوال سنیے گا. ولیج میں کچھ زمین ہے جس کا سالانہ ٹھیکہ آتا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ پہلی بات، جو ٹھیکہ ہے نا، ٹھیکہ آپ لیتے ہیں، فرض کیجئے میری زمین ہے، لینڈ ہے، میں نے اس کا ٹھیکے پہ دے دیا، مجھے 2 لاکھ ٹھیکہ مل گیا ہے، 2 لاکھ میرے پاس موجود ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جب میں نے زکوٰۃ ایویلیویٹ کی، اس 2 لاکھ میں اگر کچھ رقم موجود ہے اس کو پلس کر لوں گا، سب جمع کر لوں گا، سونا بھی، چاندی بھی، پرائز بانڈ بھی، ایسٹس بھی، جو مال تھے سب جمع کروں گا، اکٹھا کر لوں گا. کچھ بچا ہوگا اس سے تو اس پر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کمبائنلی.
نہیں ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پہلے سوال کا جواب. میرا ایک گھر ہے جس کا رینٹ مجھ کو سالانہ 1 لاکھ ملتا ہے. میرا ایک گھر ہے, سالانہ کرایہ کتنا ملتا ہے؟ 1 لاکھ ملتا ہے. میں نے وہ گھر اپنے ریلیٹو کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں سنیے نا, یہ مسئلہ ہے. اچھا دیا ہے وداؤٹ رینٹ, کرائے کے بغیر, بیکاز وہ رینٹ نہیں دے سکتے. یعنی جس کو گھر دیا ہے ریلیٹیو ہے, وہ گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے. اور کہاں چلا گیا جی؟ میں نے یہ نیت کی میرا جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ میں اس میں سے ادا کی ہوئی تصور کر لوں. یعنی میں یہ سمجھ لوں کہ اس مکان کا کرایہ 12,000 ہے یا 10,000 ہے, 1 سال بعد 1,20,000 کرایہ بن جائے گا. ایسے ہی 1,20,000 اتنا بن جائے گا. اب میں تصور کر لوں گا کہ وہ میری زکوٰۃ سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا. زکوٰۃ سے کیا ہو جائے گا؟ ڈیڈکٹ ہو جائے گا. میں تصور کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل, اگر زکوٰۃ بنتی ہے میری ٹوٹل انکمز پر 2 لاکھ, اور اگر میں اپنا گھر کسی کو رینٹ پر دیتا ہوں تو 1 لاکھ مجھ کو مل جاتا ہے, اس لیے میں لاکھ کی جگہ 1 لاکھ زکوٰۃ دوں. کیا ایسا میں کر سکتا ہوں؟ سیم کویشچن فار ولیج پراپرٹی. زمین کا کچھ حصہ بھائی کی ڈیتھ کے بعد بچوں کو دے دیا ہے, یعنی بھتیجوں کو. بھائی فوت ہو گئے ہیں, زمین تھی, میں نے 2 ایکڑ زمین ان کو دے دی کہ آپ اس کو استعمال کریں, اس کا ٹھیکہ آپ لے لیں. اس کا ٹھیکہ کیا کر لیں؟ آپ لے لیں. ٹھیکہ نہیں, میں ٹھیکہ نہیں لے رہا. کیا وہ زکوٰۃ میں کنسیڈر ہو سکتا ہے؟ وہ ٹھیکہ جو میرے بھائی کے بچے, یتیم بچے لے رہے ہیں, بھتیجے استعمال کر رہے ہیں, تو اس کا ٹھیکہ میرا بنتا ہے 40,000 پر ایکڑ. 2 ایکڑ دی تو کتنا ہو گیا؟ 80,000. تو اس 80,000 کو میں کنسیڈر کر لیتا ہوں کہ یہ میری زکوٰۃ کا ایک حصہ ادا ہو گیا. 2 لاکھ بنتی تھی, 80 میں نے وہ ڈیڈکٹ کر دیا, 1,20,000 بن گیا, وہ میں زکوٰۃ دوں گا. 80,000 میں نے ڈیڈکٹ کر دیا. کیا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ 1 لاکھ مجھے مل جاتا ہے. کیا ایسا میں کر سکتا ہوں؟ کائنڈلی آنسر دیز کویسچنز. نہیں, ایسا نہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس. آپ ایسا نہیں کریں گے. اب 2 باتیں یاد کرنی, آپ نے دو جملے یاد کرنے ہیں. زکوٰۃ کے لیے فرسٹ آف آل دا فرسٹ کنڈیشن دیٹ از یور انٹینشن, آپ کی نیت اور ارادہ. دوسرا کمپلیٹ اونرشپ, کمپلیٹ جسے آپ ملک تام کہتے ہیں, مکمل ملکیت. کیا کریں گے؟ مکمل ملکیت. انگلش میں کہیں گے کمپلیٹ اونرشپ. ٹھیک ہے. اچھا, اب کمپلیٹ اونرشپ کیسے ہوگی؟ اب میں اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. میرے بھتیجے ہیں, میں نے ان سے کہا جی اس کا ٹھیکہ آپ نے 40,000 دینا ہے. چلے مکان کی طرف آ جاتے ہیں. مکان کا کرایہ ہے, میرا رشتہ دار غریب ہے, میں نے مکان اسے رہنے کے لیے دے دیا. اب میں نے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہنا بھی گھر میں تم رہو, اس کا کرایہ ہے 10,000 مہینہ. کتنا کرایہ ہے؟ 10,000 مہینہ. جدو ہوئے گا دے دینا, جدو مرضی دے دینا, پر ہے 10,000. ہے کتنا؟ آفٹر 1 ایئر, 1 سال گزر گیا, آپ کہتے ہیں یار وہ آپ 1,20,000 آپ نے میرا دینا ہے, تو وہ میرا کرایہ, میرا قرض ہے آپ پر. میرا کیا ہے؟ قرض ہے آپ پر. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے, لیکن آپ طے کر چکے ہیں کہ آپ نے اس سے کرایہ لینا ہے. کرایہ آپ نے. اب آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ سے پیسہ لیں گے جو آپ کے پاس موجود ہے. اس کو نہیں بتائیں گے یہ زکوٰۃ ہے, اس کو نہیں بتانا آپ نے زکوٰۃ ہے. وہ پیسہ آپ نے لے لینا ہے, کہنا یار پھڑا 1,20,000 روپیہ, اے پھڑنا تو انت قابو کرنا, اے ہن تیرے نے, اے ہن کی نے؟ تیرے نے. اب یہ تمہارے ہیں, اب یہ تمہارے ہیں. کمپلیٹ اونرشپ ڈکلیئر کریں, اس کو مالک بنائیں, اس کے قبضے میں دیں. پھر کہتے ہیں یارو میرا قرض دے دو, تیری مہربانی یار, اب تو تیرے پاس پیسے ہیں نا, اب تو تیرے پاس پیسے ہیں, دے دے میرا قرض دے دے. اب وہ دے گا, وہ آپ کا قرض اتر جائے گا. آپ اس طرح نہیں کر سکتے, آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ڈیڈکٹ کر دیں گے. میں نے جو بات سمجھائی آپ کو سمجھ آ گئی 100%. If there is any ambiguity or any confusion, if you have, then you can question. کوئی اگر ہے تو مجھے سوال کیجئے. ہے تو نہیں کوئی کنفیوژن؟ 2 باتیں میں نے آپ کو یاد کروائی ہیں جی. کون کون سی بات؟ زکوٰۃ کی نیت. ہاں ایک اور بات ہے,
میں آپ کے پاس قرض لینے آیا ہوں. کیا لینے آیا ہوں میں آپ کے پاس؟ مجھے 50,000 چاہیے, مجھے ضرورت ہے. مجھے کیا ہے؟ افتخار صاحب آپ نیت کر لیں کہ زکوٰۃ کے پیسے پڑے. مجھے نہ پتا, مجھے نہیں بتانا آپ نے کہ مولوی صاحب علامہ صاحب زکوٰۃ دے پیسے نے. آپ کو پتہ ہے یہ غریب آدمی ہے, ڈیزرونگ پرسن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہوں, جسٹ آئی ایم سائٹنگ این ایگزامپل, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اب آپ نے نیت کر لینی ہے کہ یہ پیسے جو مجھ سے قرض لینے آئے ہیں یہ میں ان کو زکوٰۃ سے دے رہا ہوں. کس سے دے رہا ہوں؟ شیخ ریاض صاحب سے بھی قرضہ مانگنے آ گیا, اور آپ کو پتہ غریب آدمی, اس سے نہیں بننی, یہ مجھے واپس نہیں کر سکتا, خاموشی زکوٰۃ ہے اس کو دے دیں. اسے بتائیے مت کہ یہ زکوٰۃ ہے, اسے نہیں بتائیے کوئی بھائی لے جاؤ. جب کبھی واپس کرنے آئے کہ وہ زکوٰۃ, وہ جی پیسے آپ کے دینے تھے, قرض کریں, ٹھیک ہے یار, اٹس اوکے, میں نے لینے, ٹھیک ہے. ابتداً آپ نے نیت کر لی, پھر تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. اچھا اب اگلا کویشچن ہے جی, میں پڑھ دیتا ہوں, جو جواب دے سکا دے دوں گا, مجھے نہیں پتہ. السلام علیکم, اسلامی بینکنگ کے حوالے سے بتا دیں کہ پاکستان میں جو اسلامی بینک چل رہا ہے, جیسا کہ بینک اسلامی, دبئی اسلامک بینک وغیرہ, یہ بینک مختلف. علامہ ابو زوار خیر صاحب, آپ وہاں تشریف فرما ہیں تو آپ قریب آ جاتے. میں, ہمارے استاد ہیں عربی کے اور جامعہ حجویریہ کے, انہوں نے 36-37 سال جو ہے ایمریٹس میں گزارے ہیں, عربی کے بہترین ماہر ہیں. آج کل ان کے لیے ہم نے دعا بھی کی. ان کے صاحبزادے محمد احمد بہت بیمار ہیں, ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر ہیں. کوئی اسٹمک کی پرابلم ہوئی تھی, اس سے ایسوفیگس کے اندر پرابلم شروع ہوئی, اس کے بعد وہ ٹرانسفر لیور کے اندر, لیور سے دین جو ہے وہ اپنا لنگس کے اندر ٹرانسفر ہو گئی. بیچارہ بچہ سٹل, ابھی لاسٹ ایئر غالباً میں اس کی شادی پہ بھی گیا تھا, اور لاسٹ یہ 2 سال ہوئے اور بیمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے, اور ہمارے علامہ صاحب کرسی پر تشریف فرما ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دل کو راحت پہنچائے. یقیناً یہ اولاد جو ہوتی ہے دل کا پھل ہوتا ہے, وہ سخت اذیت اور کرب میں ہے, تکلیف میں, جوان بیٹے کی وجہ سے. ہم دعا بھی کریں گے مل کے ان کے لیے. اور اچھا, یہ فرماتے ہیں کہ یہ بینک مختلف مفتیان اسلام کے فتوے دکھاتے ہیں کہ جائز اسلامی بینک سسٹم ہے, اور اس کے تمام ماہانہ سالانہ منافع بخش اسکیم, مثلا تکافل اور مداربہ اسکیم اور اس طرح کی مختلف اسکیمیں جن کو اسلامی طریقہ کے مطابق کہتے ہیں, کیا اس طرح کی اسکیموں میں رقم انویسٹ کرنا یعنی جمع کروانا, ماہانہ یا سالانہ منافع لینا جائز ہے؟ دیٹس lawful. آئی ایم ڈکلیئرنگ اٹ از lawful. اسلامک بینک جو ہے وہ دے رہے ہیں, اس کے بروشرز ہم نے دیکھے, ان کے پینل پر ہمارے مفتیان ہیں, ہمارے MCB کے پینل پر سید مفتی صابر حسین شاہ صاحب ہیں, علامہ صاحب جانتے ہیں, اور مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. اور گھر بنانے کے لیے جو لون پر سود, جس کو وہ سود نہیں گھر کے کرائے کی مد میں لیتے ہیں, اس طرح کا قرضہ لینا جائز ہے؟ یو آر ناٹ کلیئر ان دس کویشچن. اس سوال میں آپ کلیئر نہیں ہیں. گاڑی بھی اسلامی بینک سے لے سکتے ہیں. دونوں پر میں نے ڈیبیٹ کی 1 گھنٹہ, دونوں پر لیز. یہ بات میں نے گاڑی لینے پر بھی بات کی تھی اور گھر بنانے پر بات کی تھی. میرے پاس وقت نہیں ہے, وگرنہ میں. اچھا دیکھیں, رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب کسی جگہ جھگڑا ہو رہا تھا تو آپ نے فیصلہ فرما دیا. آپ نے کیا فرما دیا؟ فیصلہ فرما دیا. صحابہ کے اسلم, اصل میں بیہائنڈ دا اسکرین دیر واز این ادر تھنگ, کچھ اور بات تھی. انہوں نے ظاہر کچھ اور کیا ہے, اصل میں پیچھے کچھ اور معاملہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے لوگوں کے پیٹ پھاڑ کر ان کے پیچھے جھانکنے کے لیے نہیں فرمایا. نہیں سمجھ نہیں آئی بات کی. مجھے میرے رب نے لوگوں کے کہندے یار اندرلی گل دس, بچوں کی گل ہے, اندرلی گل دس. بڑا اشتیاق ہوتا ہے نا جب کوئی بات کرے نا, میں کہتا ہوں یار یہ بات نہیں, بات ہے نہیں, بچوں کوئی ہو رہی گل ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے کسی کا پیٹ پھاڑ کر اندر جھانکنے کا حکم نہیں دیا. واٹ از بیہائنڈ دا اسکرین؟ اگر آپ کے سامنے اپیرنٹلی کوئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں ابھی 2-3 دن پہلے یہاں بیٹھا تھا مدرسے میں, جامعہ حجویریہ داتا دربار, 2 days ago میں بیٹھا ہوں. 2 خواتین کہتی میں اس کی خالہ ہوں, یہ میری بھانجی ہے, اس کے شوہر نے طلاق. وہ اتنا بڑا گروپ ہے, اگر میں نے نام لے دیا اس گروپ کا جن کی وہ بھانجی تھی تو آپ کے پاؤں تلے زمین سرک جائے گی. اس کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے علامہ صاحب میرا شوہر دماغی طور پر معذور ہے اور اس نے مجھے طلاق کسی نے لکھوا دی. لمبی کہانی سنائی, وہ بتاتی گئی. تو کبھی وہ کچھ خالہ کچھ بتا رہی ہے, کہتی دماغی معذور ہے. تو میں کہ بیٹا مجھے ایک بات تو بتاؤ, اگر میں اس معذور کو یہاں بلا لوں, ذہنی معذور ہے, کین ہی ڈسٹنگش بٹوین یو اینڈ یور آنٹ؟ کیا وہ سامنے بیٹھ کے پہچان لے گا کہ تم میری بیوی ہو اور یہ میری خالہ؟ کہتی یس. کہتی ہاں کیوں نہیں, آف کورس. تو میں کہ دماغی معذور کیسا ہے وہ کیسا دماغی معذور ہے؟ آپ دماغی معذور کہہ رہی ہیں. کہہ رہی نہیں, اسے کسی نے فورس کیا. میں کہ فورس, بڑی لمبی بحث کی. میں کہ بی بی آپ کی بڑی مہربانی ہے.
آپ دیکھیں میں نے آپ سے کہا طلاق ہو چکی ہے، آپ تشریف لے جائیں طلاق. دیکھیں طلاق جو ہے شریعت جو ہے میں نے شریعت کو دیکھنا ہے. واٹ از بیہائنڈ دا اسکرین، گھر کے سرکمسٹانسز کیسے، انوائرمنٹ کیسے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی. ہمیں شریعت سے غرض ہے کہ جو کلمات شوہر نے کہے، آیا طلاق واقعہ ہوئی یا نہ ہوئی، نکاح منعقد ہوا یا نہ ہوا، وہ ہمارا بتانا کام ہے. انوائرمنٹ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے. فتویٰ کس پہ ہوتا ہے؟ واٹ از بیہائنڈ دا اسکرین، وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کچھ سامنے آیا وہی فتویٰ دینا ہوتا ہے. تو ان کے بروشر جو ہیں اسلامک بینکنگ کے، میزان بینک ہو، آپ کا اسلامک بینک ہو، اس کو اسٹڈی کیجئے. اب اس پر ڈیبیٹ کرنا ہے تو میں اس پر آلریڈی ڈیبیٹ کر چکا ہوں. میں نے ڈیمنشنگ مشارکہ پہ پورا ایک جمعہ پڑھایا تھا. اب اس پر میں بات نہیں کروں گا. افتخار صاحب یاد ہوگا میں نے جمعہ پڑھایا تھا. اور یہ گھر بنانے پر یہ اونرشپ، جوائنٹ اونرشپ جو ہے وہ ڈکلیئر کی جاتی ہے. اس کے بعد اس کے یونٹ بنتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ڈسپوز آف ہوتے ہیں، اور دوسرا بندہ جو گاڑی چلاتا ہے یا مکان استعمال کرتا ہے وہ کرایہ دیتا رہتا ہے. تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ گھر بنانے کے لیے جو لون پر سود، جس کو وہ سود نہیں گھر کے کرائے کی مد بھی لیتے ہیں، آپ اس کو ایلیبریٹ نہیں کریں گے کہ آئدر دے آر چارجنگ انٹرسٹ، اور جو آپ لے رہے ہیں آپ سے کیا کہتے ہیں، کچھ اور بھی لفظ استعمال، مارک اپ کہتے ہیں، غالباً مارک اپ کہتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ بروشر لے کے میرے پاس آ جائیں، اس کی ہم شکیں دیکھیں گے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان کے پینلز پر مفتیان موجود ہیں اور اسلامی کی بینکنگ ٹھیک ہے. میں نے چند جمعہ پہلے بھی جو آپ کی ہاؤسنگ اسکیم تھی اس پر میں نے آپ سے بات کی تھی. ہاؤسنگ اسکیم کے اندر جو ہے جو اسلامک بینک جو کر رہا ہے وہ دیٹ از کوائٹ لافل، اور جو کنونشنل بینکس کر رہے ہیں وہ کلیئر کٹ سود اور اس کی پرسنٹیج طے کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور گاڑی آپ اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں، اور گھر بنانے کے لیے قرضہ بھی اسلامک بینک سے لیں گے. کوئی ابہام ہوگا تو میں کلیئر کروں گا اس کو. نہ تو میرا کوئی بینک ہے، نہ میرا کسی بینک سے واسطہ ہے، نہ میں کسی بینک کے پینل پر ہوں. یہ نہ سوچیے کہ مولانا جو ہے وہ اپنا کسی بینک کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو مسئلہ بتایا، سنتے ادا فرما لیجیے. اچھا